3 سال مکہ مکرمہ کے باقی ہیں۔ ان 3 سالوں میں 3 دفعہ سمجھے کہ مدینہ شریف جانے کی تیاری یوں ہوئی ہے کہ نبوت کے 11ویں سال پہلے 6 لوگ تھے جو مدینہ منورہ سے آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا ہوا ہے، باہر کے قبائل کو دعوت شروع ہوئی ہے۔ ایک خود طائف کا سفر آپ نے فرمایا، اور دیگر قبائل کو جو دعوت دی گئی ہے وہ حج کے موقع پر دی گئی ہے۔ حج پر لوگ آ رہے ہیں، ان کو دعوتیں دی جا رہی ہیں۔ اس میں سے بہت ساروں نے تو بالکل دعوت کو قبول نہیں کیا، جیسے کہ بنو حنیفہ ایک قبیلہ ہے، اس پر آپ نے دعوت پیش کی، اس نے کوئی بہت ہی برا جواب دیا۔ بنو عامر صعصع ایک قبیلہ ہے، اس کو آپ نے جب دعوت دی تو اس کے ایک بڑا اس میں زیرک سا نوجوان کھڑا ہوا تو اس نے کہا کہ بات تو آپ کی بہت اچھی ہے، لیکن یہ بتائیے کہ، اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ آپ کی دعوت کو بڑا غلبہ بھی حاصل ہوگا، لیکن یہ بتائیں کہ جب آپ کی دعوت کو غلبہ حاصل ہو جائے گا تو اپنی زندگی میں تو ٹھیک ہے آپ ہی اس کو لیڈ کریں گے، لیکن آپ کے بعد پھر زمام کار ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ زمام کار تو اللہ کے ہاتھ میں، اور مجھے نہیں پتہ یہ کب کس کے ہاتھ میں کہاں پر رہتی ہے۔ اس نے کہا نہیں، پھر یہ عجیب بات ہے کہ اس غلبے کے حصول کے لیے پورے عرب کے لیے ہم اپنے سینوں کو نشانے پر رکھیں، اور جب غلبہ حاصل ہو جائے تو ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے اور وہ کسی اور کے حوالے ہو جائے، یہ بات تو ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ کہتے ہیں جب بنو عامر اپنے مدینہ منورہ واپس گئے تو ایک ان کا بوڑھا ملا، وہ بوڑھا اتنا بڈھا تھا کہ وہ حج پر نہیں آ سکا اپنی پیرانہ سالی کی وجہ سے۔ تو کہتے ہیں کہ اس نوجوان نے اس بڈھے سے کہا کہ ہمیں بنو عبد المطلب کا ایک نوجوان ملا تھا مکہ کے اندر، اور اس نے ہمیں یوں کہا کہ وہ اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، اور اس نے ہمیں یہ کہا تھا کہ دعوت اسلام قبول کر لو۔ تو میں نے اس سے جب وہ بات پوچھی کہ تمہارے بعد پھر کس کے پاس آئے گا معاملہ، تو اس نے ہمیں گارنٹی نہیں دی، تو ہم نے دعوت چھوڑ دی۔ تو بڈھا بہت چیخا، کہتا ہے کہ بختو اتنی اچھی دعوت، تمہیں ایک بات، تم نے کبھی بھی بنو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا، اور اگر وہ کہہ رہا تھا کہ وہ نبی ہے تو وہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا نبی، اور تم لوگوں نے صرف اس بنیاد پر، تمہاری عقلیں کہاں چلی گئی تھی، تم کیا بہت زیادہ، بڈھے نے ان کو جو ہے نا وہ برا بھلا کہا۔ اس طرح بعض قبائل نے، جیسا یہ میں نے ذکر کیا بنو عامر ابن صعصع اور بنو حنیفہ اور بہت سارے قبائل کا ذکر سیرتی کتابوں کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ اس دور کے اندر کچھ شخصیات ہیں جو ایمان لے کر آئی ہیں انفرادی طور پر، مکہ سے باہر کی اب ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ اور یہ جو دعوت ہے، یہ جو قبائل گنے گئے ہیں جن کو دعوت دی گئی ہے، یہ یوں سمجھ لیں کہ نبوت کے پہلے 3 سال چھوڑ دیں جو خفیہ دعوت تھی، اگلے 10 سالوں کے اندر یہ ساری دعوتیں دی گئی ہیں۔ ایک شخص ہیں جو مدینہ ہی کے اطراف سے آئے ہیں، اور ان کا نام ہے سوید ابن صامت۔ سوید ابن صامت جو ہے یہ ابھی تو ہجرت نہیں ہوئی ہے، تو یثرب کہا جا رہا ہے مدینہ کو، ٹھیک ہے نا، یہ تو مدینہ تو حضور کے جانے کے بعد مدینہ الرسول کہلایا ہے، ورنہ یثرب کہلاتا ہے۔ تو یہ سوید ابن صامت، صاد سے ہے صامت، تو یہ شاعر تھے، اور ایسے شاعر تھے کہ جیسا پرانے زمانے کے اندر بعض لقب دیے جاتے ہیں، تو ان کی قوم نے ان کی شاعری کے کمالات کی وجہ سے ان کو کامل کا لقب دیا ہوا تھا، سوید الکامل، یعنی ہر لحاظ سے مکمل آدمی ہے۔ تو یہ جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس بھی کچھ چیزیں ہیں، میں بھی، مطلب ان کا یہ تھا کہ مجھے بھی سنا جاتا ہے، میں بھی لوگوں کو سناتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کیا ہے تمہارے پاس؟ کہنے لگے کہ حکمت لقمان، اور آپ نے کہا سناؤ، تو اس نے سنایا۔ تو آپ نے کہا کہ میں بھی سناؤں گا، کیا ہے تمہارے پاس؟ آپ نے کہا کہ القرآن۔ تو کہا کہ سنائیں آپ نے سنایا، تو کہتے ہیں تمہاری بات زیادہ اچھی ہے اور تمہاری بات زیادہ وزندار زیادہ ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور مدینہ آئے تو بس یہ صاحب پہنچا مدینہ، تو آپ کو پتہ ہے مدینہ کے اندر ایک جنگ ہے جو اوس اور خزرج کے درمیان ہوئی ہے، اس کو جنگ بعاث کہتے ہیں۔
تو بس وہ بعاث چھڑی بھی تھی. تو اس زمانے کے شاعر صرف زبانی شاعر نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ میدان کے لوگ بھی ہوتے تھے. یہ جنگ بعاث ہوئی اور اس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں فوت ہو گئے، لیکن وہ تھے. اسی طرح ایک اور شخص ہیں جو آئے ہیں، ان کا نام ہے ایاز ابن معاذ. ایاس ابن معاذ یہ اوس کے تھے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اوس کم تھے، خزرج زیادہ تھے، اور اس لیے اہل مکہ تو مدینے والوں کو کہتے ہی خزرج تھے. اچھا، یہ اب عربی میں ایک چیز ہے، اس کو تغلیباً کہتے ہیں. تغلیباً کا مطلب ہوتا ہے جو چیز غالب ہے بس اسی کا ذکر کرے، مغلوب کا ذکر نہ کرے. چونکہ خزرج غالب تھے اس لیے عام طور پر ان کو خزرجی کہتے تھے اہل مدینہ کو، لیکن یہ اوس سے آئے تھے. ہوا یہ کہ جب جنگ ہوئی یہ بعاث کی تو خزرج ایک تو خود زیادہ بھی تھے، دوسرا وہ یہود کے حلیف بھی ہو گئے، یہود کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کر لیا. بڑی پٹائی کی انہوں نے اوس کی. تو اوس کم بھی تھے. اس پر یہ لوگ آئے تھے مکہ مکرمہ، اوس آئے تھے اہل مکہ سے مدد لینے کے لیے اپنی جنگ کے اندر کہ اگر ہمارے ساتھ یہ لوگ بھی کھڑے. اس میں یہ ایاس ابن معاذ بھی آئے تھے. ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی، بلکہ یہ جو ان کے ساتھ 2-3 اور لوگ بھی تھے. تو آپ نے جب اپنی دعوت دی تو یہ چونکہ کوئی سلیم الفطرت قسم کے نوجوان تھے، ایک دم یہ چیخ پڑے اور اپنی قوم سے کہنے لگے کہ تم لوگ جس کام کے پیچھے آئے ہو، یعنی یہ مدد لینے کے لیے آئے ہو اہل مکہ سے جنگ کے لیے، یہ دعوت اس سے کہیں زیادہ بڑی چیز ہے جو یہ دے رہے ہیں. انہوں نے جو بات کی زیادہ بڑی بات. اس پر ان کی قوم کے جو بزرگ ساتھ تھے ان کو بہت ڈانٹا بھی صحیح، بلکہ کہتے ہیں مٹی اٹھا کر ان کے منہ کے اوپر ماری. کہ مطلب ان کا یہ تھا کہ ہم آئے ہیں اہل مکہ سے مدد، یعنی مشرکین مکہ سے مدد لینے، اور یہ صاحب ان کے سخت ترین مخالف اور بالکل تھوڑے سے لوگ ہیں. یہ ہماری اب خود مشکلات میں ہماری کیا مدد کریں گے، اس وقت میں تم ان کے ساتھ ہو رہے ہو. تو اس کی وجہ سے یہ وقت تو ہمیں اہل مکہ کے جو زوراور قسم کے لوگ ہیں ان کی حمایت ہمیں درکار ہے. تو اس پر اس نے ان کو چپ کرا دیا، لیکن کہتے ہیں واپس چلے گئے اور کچھ نہ کچھ اپنا ذکر اذکار وغیرہ کرتے تھے، اور مرتے ہوئے ان کی زبان کے اوپر کچھ کلمات بھی ایسے طاری تھے جس سے یہ سمجھا گیا کہ ان کی موت جو ہے وہ حالت ایمان پر ہوئی ہے. ایک شخصیت بہت مشہور، آپ نے نام سنا ہوگا، طفیل ابن عمرو دوسی. یہ دوس یمن کے پاس کا ایک قبیلہ ہے، اور طفیل ابن عمرو اس کے سردار تھے اور بڑے لوگوں میں سے تھے. طفیل کہتے ہیں کہ میں آیا مکہ مکرمہ تو مجھے جیسے ہی میں، چونکہ یہ یمن اہل مکہ کی تجارت گاہ بھی تھی اور طفیل دوس کے بڑے بھی تھے، اور دوس کو پورے اس علاقے کے اندر ایک خاص قسم کی سیادت بھی حاصل تھی. طفیل کہتے ہیں میں جب آیا تو یہ اہل مکہ میرے پیچھے پیچھے پہنچے اور مجھ سے کہنے لگے کہ بات سنو، آپ آئے ہیں لیکن ایک بات کا بہت زیادہ خیال رکھیں، ہمارے یہاں ایک بہت نیا مسئلہ پیدا ہوا ہے آج کل، اور وہ ایک صاحب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور بالکل اپنے باپ دادا کے دین سے لوگوں کو ہٹا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو آپ نے بس ایک بات کا خیال کرنا ہے کہ اس کی بات نہیں سننی ہے. آپ نے بات کے اندر سحر بھی ہے، اس میں ہر چیز ہے، بات سننے کے بعد بندے کا دل مائل ہوتا ہے، تو آپ نے بات سے بہت زیادہ پرہیز کرنی ہے. کیونکہ طفیل کہتے ہیں انہوں نے مجھے اتنا زیادہ کہا کہ میں باقاعدہ حرم جاتے میں نے اپنے کانوں کے اندر روئی ٹھونس لی. میں نے کہا ایسا نہ ہو سی کوئی بات میرے کان میں پڑ جائے، اپنا بندہ اپنے دین شین سے چلا جائے خام خواہ، تو اتنا بڑا نقصان نہ ہو جائے مکہ آنے کا. تو کہتے ہیں میں نے روئی ٹھونس لی اپنے کانوں کے اندر. کہتے ہیں میں گیا تو میں نے حضور کو دیکھا آپ نے کچھ بات کسی اور سے کر رہے تھے، میرے روئی کے باوجود میرے کانوں کے اندر ان کی کچھ آواز پڑی. تو میں نے کہا یہ بات کوئی اتنی غلط تو نہیں لگتی جو یہ کر رہے ہیں. تو میں نے روئی نکالی اپنے کانوں سے، میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا میرا نام طفیل ابن عمرو ہے اور میں دوس سے آیا ہوں، اور ان لوگوں نے مجھے یہ کہا تھا، تو میں نے روئی بھی ٹھونسی ہوئی تھی آپ کے کانوں میں، بات آپ کی میری جھٹ پٹی سی آپ کی بات میرے کان میں پڑی ہے. تو مجھے پھر اس سے پہلے کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو خود سمجھایا کہ طفیل تو کوئی بچہ ہے یا تو کوئی ایسا ناسمجھ نادان ہے کہ تو اپنے کانوں میں روئی ٹھونس کر بیٹھا ہے کہ مجھے کوئی بات نہ پہنچ جائے. تو سن لو بات، اگر کام کی بات ہو تو مان لو، نہیں ہے کام کی بات تو چھوڑ دو. یہ اصل تو عقل مندانہ بات یہ ہے. تو کہتے ہیں کہ میں گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ تھا تو اس پر وہ کرے کہ عربوں کا عجیب محاورہ ہوتا ہے نا، جو طفیل کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو جب سمجھا رہا تھا نا تو میں نے کہا کہ او طفیل تیری ماں تجھ پہ روئے تو یہ کیا بچوں والا کام کیا، کان کے اندر روئی ٹھونسنے والا. اپنے آپ پر خود ہی مجھے اپنی حرکت عجیب سی لگی. پہ گیا آپ سے بات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن سنایا. آپ قرآن سناتے تھے؟ کہتے مجھے قرآن سنایا. تو کہتے میں نے کہا کہ خدا کی قسم اس سے زیادہ انصاف والی بات میرے کانوں میں پہلے کبھی نہیں پڑی.
دیکھیں فطرت سلیمہ کہیں اس کو یا جو کچھ بھی کہیں کہ ان لوگ ایسے جیسے جس کے دل پر پڑتی تھی ایسے اس کے دل کا قفل توڑ دیتی تھی حضور کا پڑھا ہوا قرآن جو تھا. تو کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے کہا کہ میں اسلام قبول کیا اور میں نے اپنی قوم کی طرف دعوت دینے کے لیے کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی نشانی دیجئے کہ میں اپنی قوم کے پاس جاؤں تو ان کو پتہ چلے واقعی نبی برحق کے پاس سے آیا ہوں. تو کہتے ہیں کہ آپ نے میرے لیے دعا کی تو میرے چہرے کے اوپر ایک خاص قسم کی روشنی آ گئی, باقاعدہ روشنی جس طرح بلب کی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں پھر میں نے کہا جب میں نے سوچا کہ یہ تو چہرہ روشن ہو اور جسم باقی اس طرح کا نہ ہو تو ایسا نہ ہو میری قوم اس کو کوئی اور چیز سمجھے. تو میں نے راستے میں دعا کی کہ اللہ چہرے کے علاوہ کسی اور چیز پر یہ روشنی مجھے دے, جسم کے علاوہ, کیونکہ جسم کی روشنی کو کہیں یہ لوگ کوئی اور چیز نہ سمجھے. تو پھر وہ روشنی میرے چہرے سے میری لاٹھی پر منتقل ہو گئی. کہتے انہوں نے جا کر اپنی قوم کو جا کر دعوت دی اور اللہ جل شانہ نے پوری کی پوری قوم ان کی جو ہے وہ قوم کا بڑا حصہ ان کے ذریعے مسلمان کیا. خود یہ جنگ یمامہ کے اندر شہید ہوئے. ایک اور بس شخصیت جن کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے وہ ہے حضرت زماد ضاد کے ساتھ ازدی. آپ نے نام سنا ہوگا کہ ازد ایک قبیلہ ہے یمن کا, یہ بھی یمنی ہے, اور ازد شنوعہ کہتے ہیں اس کو, بس ازد شنوعہ. تو یہ جو تھے نا یہ عامل تھے, جھاڑ پھونک کر کے یہ جن اتارتے تھے اور یہ عملیات کا کام کرتے تھے. کہتے ہیں مجھے پتہ چلا تو یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ حضور کے بارے میں یہ لوگ یہ بھی کہتے تھے نا کہ یہ ساحر ہیں, اور یہ بھی کہتے تھے کہ یہ مسحور ہیں, یعنی حضور پر سحر ہوا ہے یا حضور کے اوپر کوئی عمل ہوا ہے. تو کہتے ہیں میں گیا تو میں نے سوچا کہ میں جب وہاں گیا میں کہ چلے میں اسے مل لیتا ہوں, تو اگر اس کے اوپر کوئی آسیب کا سایہ ہوا تو میں اپنی جھاڑ پھونک کر کے اسے آسیب تو اتار دوں گا کم سے کم. اس خیال سے حضور کے پاس آئے تھے. تو کہتے ہیں میں حضور کے پاس آیا, میں نے کہا کہ میں اس طرح عامل ہوں اور جنات کا بہت بڑا ماہر ہوں, تو اگر آپ کے اوپر کوئی جن ون آتا ہو یا جن کا مسئلہ ہو جیسے یہ لوگ کہتے ہیں مکے والے, تو میں اپنی جھاڑ پھونک کرتا ہوں آپ کے اوپر تو آپ سے جن اتر جائے گا. تو آپ نے فرمایا کہ بیٹھو سنو میری بات. انہوں نے جب بات سنی تو کہتا ہے کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد, یہ مسلمان ہو.